آج کے دن کی مناسبت سے، کیونکہ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یوم شہدائے جمہوریت منانے کا اعلان کیا گیا ہے، کیونکہ آج سے ٹھیک ایک سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کا ایک پرامن احتجاج ہوا تھا، اور ریڈ زون میں، بلو ایریا اسلام آباد میں، اور نہتے شہری آئے تھے، نہتے سیاسی کارکنان آئے تھے ملک بھر سے، جنوبی پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور کراچی سندھ سے بھی آئے تھے، اور ان کے پاس نہ کوئی اسلحہ تھا، نہ کوئی گن تھی، نہ کوئی بندوق تھی، نہ کوئی توپ تھی، نہ کوئی گولہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہتے تھے، جھنڈے تھے صرف، اور اس میں بھی ڈنڈے نکال دیے گئے تھے، پرامن احتجاج تھا، اور وہ عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بھولنی نہیں چاہیے۔ قتل عام ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر عطا تارڑ صاحب آئے تھے، اور پھر محسن نقوی صاحب آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ 5 منٹ کے اندر اندر ہم چھٹا ماریں گے گولیوں کا، اور رینجرز کو حکم دیں گے 5 منٹ کے اندر اندر یہاں پہ صفائی ہو جائے گی۔ اس وقت لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ ایک معمول کی گفتگو ہے، سیاسی گفتگو ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا، اور پھر 26 نومبر کی شب 4-5 صحافی جو وہاں پہ رپورٹنگ کر رہے تھے، ان کو ایک سائٹ پر لے جا کر کہا گیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ اب یہاں پہ آپریشن ہونے والا ہے، اور اپنی جان بچائیں۔ ایسا بھی ہوا، وہ تمام کے تمام صحافی زندہ و سلامت موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ گولی چلی، اور نشانہ لے لے کر مارا گیا، اور پھر وہاں پہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی میدان جنگ ہو، اور وہاں پہ کھڑی گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے، اور اس کے بعد پھر فاتحانہ انداز میں عطا تارڑ صاحب نے رات گئے وزٹ کیا، اور یہ سب کچھ سب نے دیکھا، اور اس میں انتہائی نہتے معصوم لوگ جو ہیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 6 نہیں، 10 نہیں، 12 نہیں، 14 نہیں، بلکہ بیچارے پتہ نہیں کتنے شہید ہو گئے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد لاشوں کو دبانے کے لیے اور حقائق چھپانے کے لیے جب پمز ہاسپٹل کا وزٹ کیا مطیع اللہ جان نے، اور پھر ان کو اٹھا لیا گیا، ثاقب بشیر ان کے ساتھ تھے، اور ان پہ منشیات کا مقدمہ درج کیا گیا، آج تک چل رہا ہے۔ تو یہ صورتحال 1 سال پہلے کی تھی، اور پھر CCTV فوٹیج حسب معمول غائب کر دی گئی، جیسے 9 مئی فالس فلیگ آپریشن کی فوٹیج غائب ہوئی، اسی طریقے سے 26 نومبر کی بھی فوٹیج غائب کر دی گئی، اور باقاعدہ طور پہ مقدمہ کیا گیا، اپلیکیشن دی گئی کہ یہ CCTV فوٹیج سیف سٹی پروجیکٹ یہ ساری محفوظ کی جائے، لیکن آج تک برآمد نہیں ہو سکی، اور کچھ نہیں پتا، اور اس میں علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی بمشکل جان بچانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ پھر ایک اور بات بتاؤں، جس کو جواز بنایا گیا تھا کہ رینجرز پہ حملہ ہوا ہے، رینجرز پہ حملہ کسی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے نہیں کیا تھا، بلکہ وہاں پہ ایک اتفاقی حادثہ تھا، اور ایک بیوروکریٹ کے بھتیجے بھانجے عزیز نے ایک گاڑی اس سے چڑھ گئی تھی اندھیرے کی وجہ سے، اور اس میں رینجرز کے جوان جاں بحق ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، اور پھر ان کا جنازہ GHQ میں ہوا، اور پھر کہا گیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے کروایا، حالانکہ بعد میں بھی ثابت ہوا، اور اگلے ہی دن پتہ چل گیا ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی گولی چلائی گئی، اور گولی چلا کر یہ سب کچھ کیا گیا، اور پھر آج تک وہ لوگ جو ہیں انصاف کے متلاشی ہیں، انصاف مانگ رہے ہیں۔ پھر پمز ہاسپٹل سے بھی رجسٹر غائب کر دیا گیا۔ یہ سارا کچھ ہوا، یہ 26 نومبر 1 سال پہلے کا معاملہ ہے۔ شاید اسی لیے استثناء مانگا جا رہا ہے، اور استثناء کی بات کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایسا کوئی جرم جو ہے، کسی جرم کے بارے میں کوئی نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں 26 نومبر سے آگے۔ کل DGISPR نے گفتگو کی، پہلے وہ گفتگو لائیو نشر کی جاتی تھی، لیکن اب گفتگو لائیو نشر نہیں کی جاتی، بلکہ آف دا ریکارڈ غیر رسمی طور پہ گفتگو کی جاتی ہے، اور کچھ چیزیں رپورٹ ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی۔ تو بہرحال آج یوم شہدائے جمہوریت منایا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر رکھا ہے، پشاور میں بڑا اجتماع ہوگا، اور اس میں 26 نومبر کے شہداء میں بھی تمام کے تمام سیاسی کارکنان، ملک بھر سے پھر لاشیں گئیں، ادھر ملک بھر میں لاشیں گئیں، واپس آئے تھے زندہ سلامت،
اور اس کے بعد ان بیچاروں کی لاشیں گئی تھیں، اور وہ مطالبہ کیا کر رہے تھے؟ جمہوریت کی بحالی کا مطالبہ کر رہے تھے اور عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے تھے۔ اور ریاست کبھی بھی گولی نہیں چلاتی، کیونکہ کل DDISPR نے گفتگو کی، ذرا اس کے بارے میں پہلے کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں کل ان سے بات ہوئی، صحافیوں نے سوال کیا، جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں پوچھا کہ بتائیں جناب ان کا کیا سٹیٹس ہے، تو انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہیں اس وقت کی حکومت کے فیصلوں پر سب کیا ماضی کی بات کر رہے تھے۔ تو جنرل فیض حمید کے ٹرائل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو کوئی فائنل نہیں ہوا، ابھی تک تو ٹرائل چل رہا ہے، سب جوڈس معاملہ ہے، اور اس بارے میں جتنی بھی ہو رہی ہیں وہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ان میں صداقت نہیں ہے جو ان کی سزاؤں کے بارے میں آ رہا ہے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کون خبریں فیڈ کرتا ہے؟ واٹس ایپ پہ خبریں تو آپ لوگ ہی فیڈ کرتے ہیں اور میڈیا کو بتاتے ہیں اور اپنے ہی دوستوں کو بتاتے ہیں، اور اپنے ہی جو غیر سرکاری ترجمان ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ جناب آج جنرل فیض حمید کے بارے میں آج یہ خبر جاری کر دیں، ترا نکال دیں۔ تو ابھی تک کہا گیا کہ جناب تحقیقات ابھی ہو رہی ہیں، ابھی تو معاملہ چل رہا ہے۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے جنرل فیض حمید کو ان کے کسی گناہ کی وجہ سے یا کسی جرم کی وجہ سے نہیں گرفتار کیا گیا، بلکہ اس کے پیچھے پولیٹیکل موٹیوز ہیں، سیاسی عزائم ہیں اور سیاسی اور ذاتی انتقام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور ان کو صرف اس لیے گرفتار رکھا ہے کیونکہ بہانہ بنایا گیا تھا ٹاپ سٹی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کا، اور اس کے بعد وہ ہاؤسنگ سوسائٹی والا ایک بہانہ بنا کر تقریباً مدت ہو گئی، کئی مہینے ہو گئے ہیں، کئی مہینے گزر گئے ہیں، ایک سال نہیں بلکہ سال سے بھی زیادہ، 1.5-2 سال گزر گئے ہیں، اور ان کی گرفتاری کو کیونکہ پھر یہ بھی کہا گیا کہ خود ہی انہی کے جو طرفدار ہیں دانشور، انہوں نے کہا تھا اکتوبر میں، پچھلے سال اکتوبر میں عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دی تو کہا گیا کہ اکتوبر کی کال اس لیے دی گئی ہے عمران خان نے کہ ان کو پتہ ہے کہ جنرل فیض حمید کو سزا ہو جائے گی، لہذا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ پھر نومبر میں احتجاج کی کال دی گئی، پھر بھی کہا گیا کہ یہ جنرل فیض حمید کی وجہ سے دی جا رہی ہے کیونکہ پتہ چل گیا کہ جنرل فیض حمید کو سزا سنانے والے ہیں ابھی، تو یہ بھی کہا گیا۔ وہ بھی گزر گیا، اکتوبر بھی، نومبر بھی، اور اگلا نومبر آ گیا، تو ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ نہ ہی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی والا مسئلہ ہے، پھر اس کو 9 مئی کے ساتھ جوڑا گیا، نہ وہ نکلا۔ اس کے بعد پھر کہا گیا کہ یہ بغاوت، 9 مئی کی بغاوت، اور پھر عمران خان صاحب کو ڈرایا گیا کہ دیکھیں جنرل فیض حمید سب کچھ مان چکا ہے تو اب آپ بھی مان جائیں، اور ان کو بھی گھیرنے کی کوشش کی گئی۔ تو 9 مئی کل بھی فالس فلیگ آپریشن تھا، آج بھی فالس فلیگ آپریشن ہے، اور پھر 9 مئی ہی کی آڑ میں پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کے جو جیتے ہوئے MNAs تھے، MPAs تھے، ان کو ہرایا گیا، اور سارے کا سارا ان کو ہرا کر وہ سیٹیں اب مسلم لیگ نواز کو دے دی گئی ہیں۔ تو یہ ایک طے شدہ ایجنڈا ہے، طے شدہ پلان چل رہا ہے، اس لیے جنرل فیض حمید کے سوال پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں تھی۔ دوسرا ایک اور سوال ہوا افغانستان کے بارے میں کہ یہ طالبان کا کیا مسئلہ ہے، تو کل پھر DG صاحب نے مان لیا کہ جی فوج ریاست کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے اور ماضی کی حکومت نے مذاکرات کیے۔ یہ طالبان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ماضی کی حکومت نے مذاکرات کی، تم حکومت نے مذاکرات نہیں کیے تھے، مذاکرات کیے تھے جناب جنرل باجوہ صاحب اور اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ، اور ان مذاکرات میں جنرل عاصم منیر صاحب بطور DGISI بھی شریک رہے، اور اس کے بعد جنرل فیض حمید آ گئے تھے، پھر وہ شریک رہے۔ تو اس لیے حکومت کا ان مذاکرات سے کوئی عمل دخل نہیں تھا، کیونکہ افغان پالیسی مکمل طور پر آپ کے کنٹرول میں ہے پچھلے 45 سال سے، تو لہٰذا یہ بات کی گئی۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہوا، اور وہ سوال تھا جی کہ دفاعی عہدے کے بارے میں اس کی ضرورت کیا ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز کا، تو انہوں نے کہا کہ نیا عہدہ جو ہے وہ دفاعی ضرورت کے تحت کیا گیا ہے، تو اس لیے اس کی ضرورت تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ صرف اس لیے تخلیق کیا گیا ہے کہ ایک ٹینیور اور مل جائے،
क्योंकि एक्सटेंशन नहीं बात बन रही और मामला बड़ा खराब गड़बड़ है कानूनी तौर पे, आईनी तौर पर, अदरवाइज, ठीक है, उसमें बड़ी खराबियां हैं, बहुत ज़्यादा हैं, वो उसमें सुकम हैं। इसलिए ये ओहदा इसलिए बनाया गया था, नया ओहदा जो है, ताकि 5 साल मुद्दत पूरी हो जाए, 5 साल की और एक और टर्नओवर मिल जाए और उसके बाद 5 साल का एक और टर्नओवर मिल जाए। फिर एक और बात की गई, उन्होंने कहा कि जी ये नया ओहदा जो है दिफाई ज़रूरत के तहत किया गया है और ऑपरेशन का एयरफोर्स और नेवी के सर्विस स्ट्रक्चर पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वाइस चीफ का ओहदा तख्लीक करने से मुतालिक अभी फैसला नहीं हुआ और ये काम कल उन्होंने की है। तो जनाब बात यह है कि वाइस चीफ का ओहदा क्यों नहीं तख्लीक किया, क्योंकि वो तो लिखा हुआ है, जो तरमीम हुई है उसमें लिखा हुआ है कि आपने एक डिप्टी आर्मी चीफ बनाना है और वो 4 स्टार होगा और वो आपने अब क्यों नहीं बना रहे। फिर ये कहा गया कि वही बात आ गई है जो हम बार बार कहते हैं कि पाक फ़िज़ाइया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका क्या बनेगा। पाक नेवी यानी कि तमाम फोर्सेस एक अथॉरिटी के नीचे देना, ये कहाँ की दानिशमंदी है। एक अथॉरिटी को दे देना सब कुछ कि पाक फ़िज़ाइया को भी वो कंट्रोल करेंगे, पाक बहरिया को भी वो कंट्रोल करेंगे, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को भी वो कंट्रोल करेंगे, बर्री फ़ौज को भी वो कंट्रोल करेंगे, तमाम मुसल्लह फ़ौज को वो कंट्रोल करेंगे। ये कहाँ की दानिशमंदी है। तो अब वही हो गया, क्योंकि हर इदारा जो है उसकी अपना मिजाज, अपना प्रोफेशन होता है, अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं, हर अपने एंगल से देख रहा होता है। फ़िज़ाइया का जो शाहीन है वो अपने एंगल से देखेगा सारी सूरतों को और डिफेंस स्ट्रेटजी को, बहरिया वाला अपने एंगल से देखेगा, वो समुद्रों को जानता है, वो फ़िज़ाओं को जानता है, बर्री फ़ौज वाला ज़मीन को जानता है। तो उसमें ऊपर बिठा देंगे आप अक्ल कुल बना के एक कि जी ये फ़िज़ाइया का एक्सपर्ट भी है, ये बहरिया का एक्सपर्ट भी है, स्ट्रेटेजिक फोर्स का एक्सपर्ट भी है, ये ज़मीन का एक्सपर्ट भी है, ये समंदरों की गहराइयों को भी जानता है। तो उसे क्या पता, मुझे तो नहीं पता। तो इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि अभी पॉज लिया जा रहा है कि अभी ठहर जाएं। फिर और ये माना जी, आगे जाके उन्होंने मान लिया कि अफ़गानिस्तान वाला मामला और ये तालिबान वाला मामला, ये जनरल बाजवा और जनरल फैज़ उस वक्त की हुकूमत के फैसलों पर ये सारा कुछ हुआ। हुकूमत का सर कोई फैसला नहीं था, इमरान खान के तो फरिश्तों को नहीं पता था और उस वक्त की पार्लियामान ने भी अपोज किया था। सब कुछ वो मौजूद हैं, वजीर, सारे वजीर कह रहे हैं, उस वक्त की काबीना के अरकान कह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग कह रहे हैं कि जनाब ये सब कुछ हमने बिल्कुल नहीं ऑन किया था इसको। और उसके बाद फिर गायब हो गए थे और कबूतर की तरह आंखें बंद करके चले गए थे बाजवा साहब। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब एक और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है। ये बात भी गलत है, बलूचिस्तान भरा पड़ा नो गो एरियाज से। खैबर पख्तूनख्वा के भी कुछ इलाके नो गो एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो वज़ीर आला नहीं जा सकते, बाकी तो कोई जाना है कि किसने जाना है किसने नहीं जाना। तो जनरल फैज़ अमीर साहब के बारे में कहा गया जी कि क्या सराइयाँ ना की जाएँ। तो भाई क्या सराइयाँ तो आप खुद करवाते हैं, आप खुद भेजते हैं, सारा कुछ व्हाट्सएप करते हैं, तो अपने नाम व्हाट्सएप भेजा करें, क्योंकि आप समझते हैं कि शायद इस तरीके से तरा निकल जाएगा। तो तरा नहीं निकलेगा बल्कि कुछ और निकल जाएगा। ये मामला है, ये सिचुएशन रही है जी। और फिर तालिबान हुकूमत को आप कहते हैं कि हम नहीं मानते, तो तालिबान हुकूमत को तो भाई लाने वाले ही हम हैं, बनाने वाले हम हैं, लाने वाले हम हैं। और जब वो काबुल में दाखिल हुए थे हमने जश्न मनाया था और अच्छे तरीके से मनाया था कि गैर मुल्की अफवाज निकल गई और हमने ही मुज़ाकरात करवाए थे, सब कुछ किया था। इसलिए ऐसी बातें ना की जाएं। फिर एक और बात की गई कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं, इन पर फौरी पाबंदी आयद की जाए, ये कहा है। तो सिंपल सी बात है कि दहशतगर्दी क्या सिर्फ इस बात की वजह से हो रही है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं, ये बात नहीं है। ऐसी बातें, इतनी कमज़ोर बातें करनी ही नहीं चाहिए आपको। ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ तो 47 से चली आ रही हैं, 1947 से, जब से पाकिस्तान तख्लीक हुआ है उस वक्त से आ रही हैं। तो ये फिनोमिना कुछ और है, दहशतगर्दी का मामला कुछ और है, इसका नॉन कस्टम पेड गाड़ियों से ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि बहुत सारी बातें, वो पिछले दिनों बेचारे एक लांस नायकी या सूबेदार थे, नायब सूबेदार थे, वो शहीद हुए हैं और उनको किसी नामालूम शख्स ने गोली मारी है और उन्होंने भी कुछ बताया था। और इसलिए
یہ نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں بلڈ اور بزنس ایک ساتھ نہیں چل سکتے، تو بالکل نہیں چلنا چاہیے بلڈ اور بزنس کو. اور یہ تو آپ لوگ سوچیں کہ بلڈ اور بزنس کو کون اکٹھے چلانا چاہ رہا ہے. یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، تو آپ 3 سال کے بعد آپ کو خیال آیا ہے. پھر ایک اور بات کی گئی جی، اور وہ تھی کہ ایک سیاسی جماعت اور دیگر عناصر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بیرون ممالک سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریاست مخالف مہم چلا رہے ہیں. اور یہ کہا گیا جی. اب ذرا یہ بات جو ہے نا، یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہو رہا ہے اور الزامات عائد کر دیے جاتے ہیں. یہ صرف یہ کہنے سے کہ یہ غیر ملکی بیٹھے ہیں ریاست میں اور وہاں پہ بیٹھ کے یہ میڈیا اکاؤنٹس چل رہے ہیں، تو یہ بات درست اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ کہہ کر بات جان چھڑوائی نہیں جا سکتی فرینکلی. کیونکہ جو ہمارے سامنے چیزیں ہیں، میرے سامنے ایک جنرل ضیاء الحق صاحب کا ایک پڑھا ہے گفتگو، دوبارہ ان کی ریپروڈیوس ہو رہی ہے. تو جنرل ضیاء صاحب نے کہا تھا کہ کچھ عناصر دیار غیر میں بیٹھ کر ملکی سلامتی کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں اور بیرونی طاقتوں کے بلبوتے پر ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو بیرون ملک جا کر اپنے ہی ملک کے خلاف زہر اگلتے ہیں. میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، زہر اگلنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، اور یوں مملکت کی جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں. حکومت تنقید کے نام پر کسی کو قومی سلامتی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتی. یہ بات کہی گئی تھی. یہ ضیاء صاحب بھی نہیں، آج سے 1988 ان کا دور تھا. 88 میں وہ طیارے کا حادثہ، عالمی دہشت گردی کا وہ نشانہ بنے تھے. تو اس وقت کی فوجی ساری ہماری عسکری قیادت جو ہے وہ شہید کر دی گئی تھی. جتنی بھی افغانستان کی فاتح ٹیم تھی وہ ساری کی ساری. تو یہ ضیاء صاحب نے بھی یہ بات کہی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اتنی، پھر میں کہوں گا کہ سوشل میڈیا پہ جتنا زہر اس وقت پاکستان کے اندر اور حکومتی امبریلا کے نیچے سرکاری سطح پر حکمراں جماعتیں اور ادروائز پھیلایا جا رہا ہے، خدا کی پناہ ایسے پٹھے کھول کے چھوڑا ہوا ہے کہ آپ جو مرضی گند اگلیں، جو مرضی غلاظت پھیلائیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. تو اس لیے ذرا منجی تھلے ڈانگ پھیرو جوئی صاحب، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ غلاظتیں کون پھیلا رہا ہے.